دنیا بھر میں ٹیوبرکلوسس ڈے کے حوالے سے آگاہی پھیلانے کا دن ہے، اور ٹیوبرکلوسس یا ٹی بی ایک مہلک اور وبائی بیماری ہے جو بنیادی طور پر پھیپھڑوں کو متاثر کرتی ہے، لیکن جسم کے دیگر حصوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ اب عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا میں ہر سال تقریباً 1.60 کروڑ لوگ ٹی بی کا شکار ہوتے ہیں، جن میں تقریباً 15 لاکھ افراد کی اموات بھی اسی وجہ سے ہو جاتی ہے کہ ان کو ٹی بی ہوتا ہے، وہ بر وقت تشخیص نہیں ہوتی اور علاج نہیں ہوتا۔ اور پاکستان میں بھی یہ بیماری ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے، جہاں ہر سال تقریباً 50 لاکھ افراد ٹی بی کے خطرے میں ہیں، اور پاکستان میں اس موذی مرض سے سالانہ اگر ہم آپ کو بتائیں تو 60,000 سے زائد اموات بھی رپورٹ ہوتی ہیں، اور تحقیق سے یہ بھی ظاہر ہوا ہے کہ بروقت تشخیص اور مکمل علاج سے ٹی بی کو مؤثر طور پر قابو میں بھی لایا جا سکتا ہے، لیکن ادویات کے بغیر یہ مرض جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ بالکل، اسی حوالے سے پھر بات کر لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود اسسٹنٹ پروفیسر پلمونالوجی ڈاکٹر راشد علی داؤد پوتا صاحب، بہت شکریہ وعلیکم السلام، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ گزشتہ عید مبارک آپ کو بھی سر، ٹیوبرکلوسس کے آگاہی کے حوالے سے ہم دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں آج، تو ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ ٹیوبرکلوسس کیا ہے، واٹ کازز اٹ، اور اس کی تشخیص کیسے ہو سکتی ہے؟ ٹیوبرکلوسس بیسیکلی یہ ہے کہ ایک انفیکشن ہے، یہ دوسروں کو لگنے والا انفیکشن ہے۔ جب بھی کسی ایک مریض کو ہوتا ہے تو جب وہ کھانستا ہے تو اس کے جو ڈراپلیٹس ہوتے ہیں اس کی جو وہ دوسرے بندے کو لگ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے 90% تو ٹی بی ہمارے لنگس کو متاثر کرتی ہے، پھیپھڑوں کو، پر وہ جو ہے جسم کے دوسرے حصے جیسے دماغ، ہمارے دل اور ہماری آنت اور ہمارے ایون کے گردے اور دوسری جتنے بھی عضو ہیں ان کو اثر کر سکتی ہے ٹی بی۔ اگر ہم ٹی بی کو ٹائم پہ تشخیص نہیں کریں گے، ٹائم پہ انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے تو یہ مرض پھیلتا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ کافی لوگوں کو اثر کرتا ہے۔ تقریباً ایک مریض جو ہے نا 10 سے 15 لوگوں کو ایک سال میں افیکٹ کر سکتا ہے، اور ٹی بی کا آج کل جو ہے نا علاج ممکن ہے، اور ٹی بی کی ادویات WHO نے فری آف کاسٹ تقریباً ہر ہمارے گورنمنٹ سیٹ اپ پہ اویلیبل کروا دی ہے۔ سمپٹمز کیا ہوتے ہیں؟ ہاں، ابتدائی علامات کیا ہیں؟ ابتدائی علامات میں یہ ہے کہ مریض کو کھانسی ہوتی ہے، اور کھانسی وہ بلغم والی شروع ہو جاتی ہے، دو یا دو ہفتے سے زیادہ وہ کھانسی رہتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بخار شروع ہوتا ہے، جو ہلکا بخار ہوتا ہے، شام کے ٹائم آتا ہے، ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، اور مریض کا ہوتا ہے کہ بخار یا کھانسی نزلہ ہوتا ہے تو نارمل کلینک پہ لوگ چلے جاتے ہیں اور دوائی لے لیتے ہیں، تو پھر وہ کون سا مرحلہ ہوتا ہے جس میں فوراً ڈاکٹر ٹیسٹ کے لیے رجوع کرنا چاہیے ڈاکٹر؟ اگر مریض کو 2 ہفتے سے زیادہ کھانسی ہو رہی ہے اور ہلکا بخار رہ رہا ہے 2 ہفتے سے زیادہ، شام کے ٹائم آ رہا ہے، ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں، اور مریض کا وزن گر رہا ہے، اور اگر بلغم میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ جلدی سے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرے اور اپنی ٹی بی کی تشخیص کروا لے، کیونکہ یہ ہے کہ اگر ہم ٹائم پہ تشخیص نہیں کریں گے، یہ ایسا مہلک مرض ہے جو صرف اس مریض کو نقصان نہیں دیتا ہے، پر اس کے جو ارد گرد جو اس کے جو دوست احباب اور جتنے فیملی سب کو انوالو کر سکتا ہے۔ آج سے 10-15 سال پہلے تک ہمارے پاس ہم یہ سمجھتے تھے کہ ٹیوبرکلوسس لا علاج ہے، اس کا کوئی کیور ہے ہی نہیں۔ کیا آج پاکستان میں ٹی بی کا علاج ہے؟ ٹی بی کا علاج ہے، 95% جو ہے نا ٹی بی جو ہے نا کیوریبل ہے، اگر ہم اس کو ٹائم پہ تشخیص کر لیں اور اس کا ٹائم پہ وہ دوائیاں لے لیں، کیونکہ ہم جو ہے نا اس کا علاج تھوڑا سا لمبا ہے، دوسرے انفیکشن کی طرح نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا 1 ہفتے یا 2 ہفتے میں ختم ہو جائے گا، پر اس کے لیے ہے کہ مریض کو پراپرلی 6 مہینوں کا علاج لینا پڑتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ شروع میں تو ہم 10-15 میڈیسن لینی پڑتی تھی، پر آج وہ 10-15 سے کم ہو کے 4 ٹیبلیٹ پہ آ گیا ہے، تو اگر وہ 6 مہینے پراپرلی ٹریٹمنٹ لیتا ہے تو وہ 90% ٹھیک ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ لا علاج ہے۔ اچھا، تو اس کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو کھانسی اور بخار کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو یہ صرف کھانسی اور بخار تک محدود ہے یا مزید بھی پیچیدگیاں اس میں ہیں؟ مزید یہ ہے کہ کھانسی، بخار اور وزن کم ہونا، پر یہ ہے کہ اگر وہ لنگس کی ٹی بی ہے تو وہ اس طرح سے پریزنٹ کرتی ہے، پر اگر وہ جسم کے دوسرے حصوں میں اثر کرتی ہے، جس طرح سے دماغ کی ٹی بی ہوتی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ مریض کو جھٹکے آنا، مریض بے ہوش ہونا، اور اگر کسی کو آنت کی ٹی بی ہے تو مریض کو پیٹ میں درد رہنا، کبھی موشن، کبھی جو ہے قبض رہنا، اور بخار، ہلکا بخار تقریباً ہر ٹی بی میں ہوتا ہے، اور وزن کم ہونا ہر ٹی بی میں ہوتا ہے، پر یہ جو ہے
जिस हिस्से में जहाँ पर असर करेगी वहाँ पर जो है उसके असरात आना शुरू हो जाएंगे। तो ये है कि 90% तो टीबी जो है ना फेफड़ों के ऊपर असर करती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि मरीज़ अगर प्रेजेंट करता है मोस्टली तो वो खांसी के साथ, जो खांसी 2 हफ्तों से ज़्यादा होती है और हल्का बुखार रहता है, वज़न कम होना शुरू हो जाता है, भूख नहीं लगती है, बाज़ औक़ात खांसी के साथ बलगम में खून आना भी शुरू हो जाता है। ये उसके सिम्टम्स हैं। ये अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि टीबी के इलाज में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कंसिस्टेंसी, कि मरीज़ जो है उसने दवा नहीं छोड़नी, चाहे वो 3 मंथ्स का कोर्स है, 6 मंथ्स का, या जितना भी वो कोर्स होता है दवा का। ज़रा ये भी बता दें कि अगर एक फॉर इंस्टेंस 6 मंथ्स का कोर्स पूरा कर लें मेडिसिन का, उसके बाद दोबारा मेडिसिन नहीं खानी पड़ती, वो इलाज हो जाता है उसका। और दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि टीबी की दवा के हवाले से रूमर्स हैं या मिथ्स कह लें, ये है कि वो दवा बड़ी सख्त होती है, गर्म होती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कुछ होते हैं, बॉडी पे आते हैं, तो वो ऐसा है? ऐसा है, क्योंकि यही कि ये तो एक लंबा कोर्स है 6 महीने का, क्योंकि आमतौर पे लोग जो है ना 2-3 हफ्ते का कोर्स लेते हैं और जब वो बेहतर महसूस करते हैं तो वो छोड़ देते हैं। फिर उसकी वजह से क्या होता है कि फिर अगेन वो जो है ना असरात आना शुरू हो जाते हैं। पर वो जो जब दोबारा टीबी आती है तो फिर ये है कि वो मोहलक टीबी होती है, उसको हम पेचीदा टीबी कहते हैं। वो रेजिस्टेंट टीबी के भी स्टेजेस होते हैं? स्टेजेस नहीं होती है, टीबी की टाइप होते हैं। एक तो ये है कि आम टीबी होती है जो हम 4 टेबलेट दे देते हैं, वो 90% ठीक हो जाती है। पर यह है कि दूसरी होती है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, जो आम दवाइयों से जो है ना वो रेजिस्ट कर जाती है। अगर वो मरीज़ प्रॉपरली टाइम पे वो मेडिसिन नहीं ले रहा है और अगर वो प्रॉपरली डोज नहीं ले रहा है और प्रॉपरली टाइम ड्यूरेशन के लिए नहीं ले रहा है तो वो टीबी जो है ना पेचीदा टीबी हो जाती है, जिसके लिए फिर हमें जो है ना 10 से 12 मेडिसिन देनी पड़ती हैं और वो 12 से 18 महीने इवन कि 24 महीने तक जो है ना कोर्स लेना पड़ता है। पर वो जो है ना उसका क्योर होना 70 to 75% होता है। जो आम टीबी होती है अगर मरीज टाइम पे वो अपना इलाज करवा ले तो वो 95% जो है ना टीबी बेहतर हो जाती है। आप बता रहे थे कि कोर्स के बाद भी दवाई कंटिन्यू करनी पड़ती है या नहीं पड़ती? कोर्स पूरा हो जाता है, सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं, अगर मरीज की इम्यूनिटी सही है तो फिर उसको आगे के लिए कोई जो है ना टीबी की मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। असरात जो बॉडी पे आते हैं, ये मेडिसिन के असरात होते हैं, क्योंकि ये है कि ये 4 मेडिसिन होते हैं। बाज़ों का कुछ मरीज़ जो है ना उसको प्रॉपरली टॉलरेट कर लेते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये है कि हमारा जो स्पेशली मैदा होता है वो डिस्टर्ब रहता है, उसमें सूजन आती है, उल्टी मतली आ जाती है। वो टीबी की मेडिसिन हमारे जिगर पे असर करती हैं जाके, जिसकी वजह से जॉन्डिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और टीबी की मेडिसिन की वजह से हमारा एक यूरिक एसिड होता है जो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है। और कुछ टीबी की मेडिसिन जो है ना हमारी आंखों के ऊपर असर करती हैं, जिसकी वजह से ये है कि हमारी आंखों की बीनाई जो है ना वो कम होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए है कि हम मरीज़ को कहते हैं कि हर 2 हफ्ते बाद वो अपने डॉक्टर से रुजू करता रहे और प्रॉपरली जो हम इसके साइड इफ़ेक्ट हैं उनको मॉनिटर करते रहें। और ये है कि अगर कोई ऐसी कोई चीज़ हो रही है तो उसको बर वक्त हम इलाज कर लें, उसको मालूम कर लें, जिससे ये है कि मरीज को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचे। सही है जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।